الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ جسے ہم روزانہ پڑھتے بھی ہے، اپنی نمازوں کے اندر پڑھنا بھی چاہیے. ایمان والے کو قرآن کریم کی کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو صحیح یاد ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانے کا مسئلہ ہے، سورت جو ملائی جاتی ہے، جو ضروری ہے، وہ انسان کا نماز کا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے انسان کو کم از کم 10 صورتیں تو زبانی یاد ہونی ہی چاہیے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. ورنہ پوری زندگی اگر ہم نے ایسے ہی گزار دی، ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہے، جو آیا وہ پڑھ لیا، جو نہیں آیا چھوڑ دیا، صحیح غلط جیسے جی میں آیا پڑھ لیا، یہ سوچتے رہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یقیناً اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بندے کی طلب پر ہے کہ میرے بندے نے کوشش کی تھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو خیر اتنا تو کم از کم ہمیں یاد
کر ہی لینا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ والعصر، سورۃ العصر، بہت بڑا ہمیں زندگی کا پیغام دے رہی ہے۔ زندگی ہم کیسے گزارے، زندگی کے اندر بسنے والے انسانوں میں کامیاب کون ہے، کون سا انسان کامیاب ہے، اور دنیا میں بسنے والا انسان کامیاب کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس سورہ کے اندر بتلا رہے ہیں۔ والعصر، ایک تو اس کا ترجمہ ہے عصر کا وقت، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی والعصر سے زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، حالات میں ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتلا رہا ہے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں میں سے کون انسان خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، حالات میں نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان بہت قیمتی دولت، ایمان اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمت ایمان۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے جس انسان کو ایمان مل گیا اور دنیا کی پھوٹی کوری بھی نہیں ملی، اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی، دنیا کے کوئی اسباب اسے نہیں ملے، دنیا کی کوئی راحتیں نہیں ملی، صرف ایمان اس کے پاس ہے، اللہ کے نزدیک یہ انسان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ساری فراوانیاں ہیں، ساری عیش و آرام کی چیزیں ہیں، دولت کے انبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ انسان ناکام ہے۔ ایمان بہت عظیم الشان دولت ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، تو اس کے لیے ہم ٹوائز لاتے، کھلونے لاتے ہیں، رمکرے جسے کہا جاتا ہے، جس سے وہ کھیلتا ہے کھلونوں سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کے پاس سے ایک کھلونا ہم نے لے لیا، کبھی 2 کھلونے لے لیے، کبھی سارے کے سارے کھلونے ہم نے اس بچے کے پاس سے ہٹا دیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلونے سب رہنے دیتے، بچے کو ہم وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری دنیا، پوری دنیا یہ کھلونا ہے، پوری دنیا یہ کھلونا ہے۔ مال و دولت ایک کھلونا ہے، جاب ایک کھلونا ہے، اولاد ایک کھلونا ہے، بیوی ایک کھلونا ہے، گھر ایک کھلونا ہے، یہ ساری چیزیں کھلونا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک ایک کھلونوں کو چھین لیتا ہے۔ کبھی بیٹے کو لے لیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کبھی جائیداد کو لے لیا، مال و دولت کو اللہ نے لے لیا، کبھی کاروبار تھا، کاروبار کو ٹھپ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کبھی ہماری جاب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاب سے ہمیں الگ کر دیا، کبھی ہمارا عالی شان بہترین ساری ہی سہولتیں والا بہترین مکان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہم سے چھین لیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے کھلونے دنیا میں رہتے ہیں اور اس سے کھیلنے والے کو اللہ چھین لیتا ہے، کہ خود انسان کو اللہ چھین لیتا ہے، اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ چل یہ سارے کھلونے رہنے دے، اب تجھے میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں یہ کھلونا ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، فانی ہونے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں
ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی جانب سے، یہ انسان کی باقی رہے گی اگر انسان کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کبھی معاف نہیں اللہ کی جانب سے۔ عبادتیں تو معاف بھی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجئے، بندگی کیجئے اپنے رب کی۔ یہاں پر عبادت سے مراد ایمان لیا گیا ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یقین سے مراد یہاں پر موت کو لیا ہے، یعنی موت تک ایمان کی پابندی کیجئے، موت تک ایمان کو بچائیے۔ اسی پر تو سارے فیصلے ہیں، ایمان پر تو یہ ایمان عظیم الشان اللہ کی طرف سے نعمت ہے، دولت ہے، اور یہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ کبھی معاف نہیں۔ عبادتیں تو معاف ہے۔ ایک انسان ہے، آج ابھی سمجھ لیجئے کہ ظہر کی نماز سے انسان ظہر کی نماز سے پہلے بے ہوش ہو گیا ایک انسان۔ اب بے ہوش ایسا ہوا کہ بے ہوشی کی حالت میں ظہر کی نماز اس کی چلی گئی، پورا وقت چلا گیا، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کل کی فجر گئی، کل کی ظہر بھی چلی گئی، یعنی ٹوٹل 6 نمازیں اس کی۔ جس انسان کی 6 نمازیں بے ہوشی کی حالت میں قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، تو یہ اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 6 نمازیں تیری یا اس سے زیادہ اگر بیماری کی حالت میں فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، تو یہ تجھ پر سے معاف ہے، اس کی اب تجھے قضا نہیں کرنی، فدیہ بھی اس کا نہیں دینا۔ نمازوں کے مرنے کے بعد بعض انسان خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اپنے مرحوم کی نمازوں کا فدیہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بھئی مرحوم کی زندگی میں اتنی نمازیں باقی رہ گئی تھی تو اب اس کا فدیہ ادا کرنا ہے ہمیں، کہ کس طرح کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس طرح کی حالت ہے، بے ہوشی کی حالت، تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو اللہ نے کہا وہ تجھ سے معاف ہے، قضا بھی نہیں کرنی بعد میں تجھے، اور اس کا فدیہ بھی نہیں دینا۔ دیکھیے اللہ نے عبادت کو معاف کر دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پورا رمضان کا مہینہ ہم قوما میں چلے گئے، پورا رمضان کا مہینہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اسی حالت میں پورا کا پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا قوما کی حالت میں۔ تو اب رمضان کے مہینے کے بعد ہم اگر صحت یاب ہو گئے تو یہ جو رمضان کے 30 روزے ہمارے چھوٹ گئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، معاف ہو گئے تجھ پر سے، ورنہ روزہ چھوٹے تو اس کی تو قضا بھی ہے، جان بوجھ کر چھوڑے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، کفارہ کے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی حالت میں پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، بے ہوشی قوما کی حالت میں تیرا، اور اس کے بعد تجھے صحت یابی ہوئی، تو یہ عبادت تجھ سے معاف ہو گئی، اب نہ اس کی قضا کرنی ہے، نہ اس کا کفارہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں، معاف ہو گئی۔ انسان صاحب نصاب تھا، جسے زکوٰۃ کا مالک کہا جاتا ہے، نکالنے والا، کہ شریعت تمہیں مالدار کہتی ہے، اور اس کے لیے ہم بارہا سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے آدمی کو صاحب نصاب بننے کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، کہ سال گزر جائے اور اس کے بعد انسان پر اتنا مال ہے، جتنے مال پر شریعت کہتی ہے تم مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، تو تمہیں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک انسان صاحب مال تھا، پورا سال ختم ہونے میں 1 دن باقی تھا اس کا، کہ آئندہ کل شام تک میں اس کا سال ختم ہو جائے گا، پھر آئندہ کل مغرب کے بعد سے وہ صاحب نصاب بن جائے گا، زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے گا۔ آئندہ کل شام آئے، آج کے دن شام کو اس کا سارا وہ مال چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ تیرے مال پر اب زکوٰۃ نہیں ہے، اب تو صاحب مال نہیں رہے گا، اب تجھے زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی، تجھ پر حج فرض تھی اور یہ تیرا مال سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اللہ کہیں گے تجھ سے حج کا فریضہ بھی ساقط ہو گیا، کیونکہ مال ضائع ہو گیا ہے تیرا۔ عبادت اللہ تبارک و تعالی معاف کر رہی ہے، دیکھیے، لیکن ایمان معاف نہیں۔
ایمان تو موت تک بچا کر، بلکہ اسی ایمان پر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من اسعدک الناس یوم القیامت بشفاعتک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا، آپ کی بھلامر کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا، تیرا علاوہ کوئی دوسرا صحابی نہیں کرے گا، مجھے یہ یقین تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان کا اقرار کیا ہوگا جس نے، وہ سب سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے ایمان ضروری، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری، ایمان ہوگا تبھی جنت میں داخلہ ملے گا۔ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ کی وحدانیت کا، کہ دنیا کے اندر اللہ کو ایک مان کر آیا ہے یا نہیں، ایمان پکا لایا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایمان اگر ہمارا دنیا کے اندر مضبوط ہو گیا، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ہو جائے، توفیق ہو جائے، اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کرے، ورنہ کیا معلوم اگر اللہ ہمیں ایمان نہ دیتا تو نہ معلوم ہم کس مندر کے اندر جا کر گھنٹیاں بجاتے ہوتے، کس دیوی دیوتاؤں کے سامنے، کس پتھروں کی مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو رگڑ رہے ہوتے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، عظیم الشان نعمت دی، تو اس ایمان کو ہمیں بچانا ہے، اس ایمان کو، اس پر محنت ہوگی تو یہ ایمان بچے گا، اور بچے گا تو قبر کے اندر یہ ایمان کام آئے گا۔ ایمان پر دنیا کے اندر محنت ہوگی، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہوگا، توحید کو مانا ہوگا، تو قبر کے اندر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی اللہ والی گزری ہے، رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو لکھا ہے ان کے متعلق کہ جب قبر کے اندر فرشتے ان سے سوال کرنے کے لیے آئے، قبر کے اندر فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے، ہر قبر میں جانے والے سے 3 سوالات کیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہی ہے۔ دنیا کے اندر میرا بول دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا اور اس پر آپ کا کہہ دینا کہ اوہو یہ تو آسان ہے، کہ تمہارا رب کون؟ تو کہ اللہ۔ تمہارا دین کیا؟ تو کہ دین اسلام، مسلمان۔ اور تمہارے نبی کون؟ تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات کہ اوہو بہت آسان ہے۔ ایسی زندگی اگر گزار کر گئے ہیں تو وہاں قبر کے اندر یہ 3 سوال ہمیں آسان لگیں گے اور آسانی سے جواب دیں گے۔ اللہ ہمارے ان قبروں کے سوال کے معاملے کو آسان فرمائے۔ تو رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ ایسی زندگی گزار کر گئی تھی دنیا کے اندر، تو جب فرشتے آئے ان سے قبر کے اندر سوال کرنے کے لیے اور پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون؟ تو رابعہ بصریہ ان سے کہنے لگی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم فرشتے۔ تو کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہ آسمانوں کے اوپر سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو کہ کتنا فاصلہ ہے آسمانوں سے اوپر سے لے کر یہاں زمین تک کا، 7 آسمان اور یہاں تک کا کتنا فاصلہ؟ اور رب کے پاس سے، اللہ کے پاس سے آئے ہو، تم اپنے اللہ کو بھولے ہو؟ تو کہا نہیں ہم نہیں بھولے۔ تو تم اتنی دوری سے آئے ہو 7 آسمان کو چیرتے ہوئے، اتنے طویل فاصلے کو طے کرتے ہوئے، میں تو زمین سے ابھی 4 فٹ نیچے گئی ہوں، میں میرے خدا کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاؤ واپس۔ فرشتے چلے گئے واپس۔ یہ رابعہ بصریہ تھی جس نے اپنی زندگی دنیا کے اندر ایسی گزاری تھی۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی کا چھینٹا دے دے، چھینٹا دے دے،
تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ دنیا کے اندر حالات، دنیا کے اندر پریشانیاں، دنیا کے اندر ایمان کو مٹانے کی سازشیں، دنیا کے اندر کلمے کو چھیننے کی پلاننگیں، دنیا کے اندر ایمان والے کو نیست و نابود کرنے کے پلان، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ایسی اگر ہم زندگی گزاریں گے اور اس ایمان کو ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اتار کر، اس کے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لا کر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا تو اللہ سنوار ہی دے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا انشاءاللہ۔ زندگی باقی رہی تو آگے بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے متعلق انشاءاللہ ترجمہ اور اس کی بات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ایمان کی صحیح قدردانی توفیق عطا فرمائے اور ایمانی اعمال پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔